احتشام صاحب، یہ تو سارے چرچے ہمارے سامنے موجود ہیں اور اس پہ چائنا کو بھی بڑی ہم نے دیکھا کہ پذیرائی ملی، کیونکہ وہ ان کے جہاز، ان کی ٹیکنالوجی یوز ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے ایک سرچ بھی دیکھا، یہ ہم اپنے پروگرام میں بھی ڈسکشن کرتے رہے ہیں۔ ابھی جو چائنیز اینالسٹ کا بیان ہے، سٹیٹمنٹ ہے، یہ جو بھارت کو ایک پیغام دیا گیا ہے، اس کو کتنا آپ امپورٹنٹ اور کتنا پرٹیننٹ سمجھ رہے ہیں ساری سچویشن میں، جب انہوں نے واٹر ویپنائزیشن پہ بڑا خلاصہ انہوں نے کہیں نہ کہیں ریپرزینٹ کر دیا کہ اس وقت چائنا کے اس حوالے سے سوچ رہا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ میں ان کو دو تجزیہ کار جو ہیں ان کو ملا کے دیکھوں گا ان کے بیانات کو، ایک تو چائنیز کا جس کا بھی ذکر کیا آپ نے تجزیہ کار کا، اور پھر فرینچ تجزیہ کار کا بھی، جنہوں نے کہا کہ جی انڈیا ہیز لاسٹ دا وار، اور اس میں جس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں کہ پورے ویسٹ کے لیے ایک بدنامی کا سبب بنا ہے ہندوستان، اور پاکستان واضح طور پہ برتری حاصل کر چکا ہے۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سفارتکاری کے میدان میں بھی پاکستان بہت آگے چلا گیا۔ دیکھیں ہم اب اس کو تھوڑا سا اس طرح ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب جس طرح بلاول بھٹو زرداری وہاں آپ نے بتایا پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کا جو چارم آفینسو آؤٹ ریچ تھا، اس کو جس کو کہتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے یا نیوٹرلائز کرنے کے لیے پاکستان نے کیا کیا اور کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بات کروں گا۔ اس حوالے سے میں آپ کو بڑی خبر بھی دوں گا۔ ہم دیکھیں کہ اس پہ اسپیڈ ورک کا ابھی ہم دیکھیں ہمارا ڈیلیگیشن آج گیا اور ایک ہفتے سے آپ دیکھ رہے ہیں ششی تھرور صاحب امریکہ بیٹھے ہیں، کولمبیا بھی گئے، ابھی کچھ نہیں بنا۔ وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، سوالات جواب ان سے پوچھے جا رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے، نتیجہ وہ ٹرمپ کے اوپر ان کی ایڈمنسٹریشن پہ تنقید کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں اسپیڈ ورک آمنا بڑا زبردست کر کے دکھایا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، خصوصی طور پہ SIFC نے، کس طریقے سے یہ سارا کام تیار کر کے فارن آفس کے ساتھ مل کے کام کیا گیا۔ اور خبر یہ آمنا کہ 4 بڑے ڈیلیگیشن، 4 جو ہم نے دیکھا کہ لابنگ فرم ہائر کی گئیں، اور یہ لابنگ فرم جو ہے نا، یہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے ان کی مدد سے ہائر ہوئیں، اور $3.5 ملین سے $4 ملین ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے پے کیا، اور 4 جگہوں پہ خاص طور پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وائٹ ہاؤس، اور اس کے بعد کانگریس، اور پھر یہ جو ٹرمپس ایسوسیٹس ہیں جو جہاں پہ ان کا کاروبار ہے، ان پہ نظر رکھنے کے لیے وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سارے تیاری کر کے وہاں پہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ سارے معاملے میں سب سے زیادہ اہمیت جس بات کی ہے نا، وہ جو ٹرمپ ایسوسیٹ جن کو آپ نے دیکھا کہ وہ اسٹیو وچکاف، وہ جو ایک اسپیشل ایڈوائزر بھی ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں زیک وچکاف، وہ جو ہے نا اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں سارے معاملے کو، چاہے اپنا کریپٹو کرنسی والا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، اور پاکستان کے نارتھ امریکہ کے مفادات کیوں نہ ہوں۔ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے اب جو ہندوستان کے لیے کہا جا رہا ہے، لو اینڈ بیہولڈ ایک بہت بڑا سرپرائز ان کے لیے سامنے آیا ہے کہ بھی پاکستانیوں نے تو بڑی تیاری کی ہوئی تھی، ہم جہاں جاتے ہیں ہماری بات لوگ سنتے ہیں لیکن سوالات کرتے ہیں کہ جی گواہ ابھی تک نہیں دے پائے، ابھی تک آپ کی انویسٹیگیشن پہلگام کی مکمل نہیں ہوئی، آپ کیوں اس بات کو نہیں مانتے جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن انٹرنیشنل سطح پہ ہو جائے، آپ کا موقف کمزور ہے۔ تو یہ جھنجھلاہٹ ہے جس کی وجہ سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جب ڈیلیگیشن پہنچنے کے بعد لوگوں سے ملے گا، میڈیا سے، اس کے بعد کانگریس کے لوگوں سے ملے گا، سیکرٹری جنرل UN سے ملے گا، باقی لوگوں سے، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جتنا شاندار کام SIFC نے کر کے دیا ہے، جس میں اوورسیز پاکستان نے $4 ملین کے قریب خرچ کیا انہوں نے، اس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان بڑا واضح طور پہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور 3 چیزیں جلدی میں بتا دوں۔ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو ٹرمپ صاحب نے کہا ہے سیز فائر کروائی، جس کو پاکستان بار بار ایکنالج کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی انٹرنیشنل سطح پہ بات چیت ہونی چاہیے، جس کا آپ نے ہمارے ساحد شمشاد مرزا نے بھی وہاں پہ شنگریلا جو ڈائلاگ سمٹ ہے وہاں پہ باتیں کی۔ اور دوسرا پانی کا مسئلہ، وہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے، یہ کسی صورت میں بند نہیں ہوگا یہ۔ اور تیسرا یہ کہ جی اب وقت آ گیا ہے کہ تھرڈ پارٹی انٹرونیشن کے بغیر ہندوستان نہیں آئے گا، وہ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا شملہ ایگریمنٹ کا بہانہ کر کے، لہٰذا انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ آگے آئے، اس مسئلے کو دیکھے تاکہ وانس اینڈ فار آل ان کے معاملات حل ہو سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔